رضوان الحق صاحب، اس وقت دنیا میں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ اتھارٹیرین نظام کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ اور اس کا ٹلٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافی حد تک بات درست ہے کہ اگر ہم 9/11 کے بعد، جسے ہم 9/11 کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ جسے کہا جاتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کے اندر مابعد جدیدیت کا دور، اس حوالے سے بھی دیکھیں اور نظریاتی طور پہ بھی جو شفٹ خاص طور پہ نظر آتی ہے ہمیں، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک، یورپ کے سارے ممالک، بھارت، ایون ناجائز ریاست اسرائیل کی، پاکستان، چین، روس، یہ سب کے سب شفٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹمز کو، اور سسٹمز کو نظریات کے اوپر خاص طور پہ لے کے آیا جا رہا ہے. اب ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ خاص طور پہ پولیٹیکل آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی صورت میں ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، سینیٹرز ہوں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے خاص نظام کے ساتھ جس نظام کے اندر موجود ہیں. لیکن نظریاتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پچھلے پون صدی ہی کہیں گے اس کے اندر جو چیز اچیو کرنی چاہیے تھی وہ اچیو نہیں کر سکا. اس کی بہت ساری ریزنز دی جاتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ رہی، صدارتی نظام رہا. صدارتی نظام بحیثیت نظام تو کبھی رہا ہی نہیں. ڈکٹیٹر آیا، وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہلوا نہیں سکتا، ڈکٹیٹر کہلوانا چاہتا نہیں، اس کے پاس جو آپشن بن جاتی ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے یا صدر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. تو نظام تو نیچے ڈکٹیٹرشپ کا تھا. پھر یہ کہ پارلیمانی نظام کو خاص طور پہ مشرف دور کے بعد خاصا وقت مل چکا ہوا ہے، اب تک سٹیبلٹی آ جانی چاہیے تھی، نہیں آ رہی سامنے. دنیا جو ہے وہ بلاکس کی طرف جا رہی ہے. اس بلاکس کے اندر آپ اگر یہی سوچتے رہیں کہ ہم نظام جو ہے وہ نظام جو کہ دنیا میں ہر جگہ فیل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس وقت دنیا کی لیڈرشپ رولز اگر آپ دیکھیں تو وہ کن کے پاس ہیں؟ امریکہ کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، روس کے پاس ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پارلیمانی نظام کو فالو کر رہا ہو. لیڈرشپ رولز میں وہ ممالک ہیں جہاں جلدی کوئک ملک کے مفاد میں ڈیسیجن میکنگ، اور ہمارے نزدیک تو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی طرف جانے میں ڈیسیجن میکنگ، اسلام کی طرف جانے میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے، دو بنیادی چیزیں اس میں آپ صرف رکھ لیں اپنے سامنے. نمبر ایک، حاکمیت اعلیٰ اور متعلقہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ الون، نمبر ایک. اور اسی کی یہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی اس کی عملی شکل پھر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن سنہ. قرآن سنہ کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، جو کہ ہمارے دستور میں موجود ہے بات. لیکن پارلیمانی نظام کے تحت رہتے ہوئے بھی منافقت کا پلندہ بن چکا ہوا ہے. اب ان چیزوں کو حل بھی تو کرنا ہے نا، اسلامی نظام کی طرف جانا بھی تو ہے نا. اور پھر یہ کہ دنیا کے معروضی حالات میں دیکھیں تو جو 195 کے قریب ممالک گنائے جاتے ہیں، ان میں سے 126 تقریباً ان میں صدارتی نظام ہے. 38 کے قریب ممالک ہیں ان میں پارلیمانی نظام ہے. زیادہ تر وہ ہیں جو کہ برطانوی نو آبادیاتی نظام کے تحت پہلے رہے ہیں وہ، اور باقیوں میں پھر کسی میں بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. تو یہ سارے عوامل کو اگر ہم دیکھیں ان سب کی روشنی میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صدارتی نظام زیادہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے حوالے سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدارتی نظام کی صرف اس لیے حمایت کرنا شروع کر دیں کہ دو نظاموں میں سے ہمیں چوز یہ کرنا ہے. ہماری اصل مقصد اور منزل جو ہے وہ اسلامی نظام اور خلافت کا قیام ہے. اس کی جدوجہد کے لیے صدارتی نظام زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے.